بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. محترم سامعین، سورۃ الانفال کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، اور آج انہی دونوں آیتوں پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین حقیقی اور سچے مومن کی علامت اور صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سچا مسلمان بنائے. صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلام نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومنوں اسلام میں پورے تم داخل ہو جاؤ. کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو اہل کتاب یعنی یہودیت سے نکل کر کے اسلام قبول کیے تھے، جس میں عبداللہ ابن سلام اور بہت سارے صحابہ تھے، وہ پہلے یہودی تھے، پھر اس کے بعد اللہ نے ہدایت دیا، وہ مسلمان ہو گئے. تو یہودی مذہب میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ جمعے کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اصل میں سبت جو کل سیٹرڈے آتا ہے اس کی اہمیت تھی. ان کے ہاں وہی ہفتہ واری عید کا دن تھا. اسی طرح سے اور بہت سارے ان کے آپس کے رسم و رواج سے انہی میں سے کچھ دینی چیزیں تھیں، جن میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ اونٹ کا دودھ پینا اپنے اوپر، اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، نہیں کھاتے تھے. جب مسلمان ہو گئے تو ان کے دلوں میں ایک بات یہ تھی کہ بھئی یہ اچھا کام تو تھا، کوئی برا کام نہیں تھا. اسی لیے وہ لوگ نبی علیہ السلام سے آ کر کے تذکرہ کیا سبت والے دن، سیٹرڈے یا سنیچر کا جو دن ہے، ہفتے کا دن، ہم لوگ اس کو بھی عید سمجھتے تھے، وہ مقدس تھا. تو الحمدللہ مسلمان ہو گئے، لیکن دل چاہتا ہے کہ ان کو بھی ذرا سجدے جمعہ آپ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہفتے کا دن بھی ذرا اپنا پرانا جو تقدس ہے اس کو باقی رکھیں. یہ اونٹ کا گوشت، ایسے چند چیزیں انہوں نے بتائی. تو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ذرا سوچیں، صرف 2-3 چیزیں تھیں غیر اسلام کی، ان کو اپنے اندر باقی رکھنا چاہا تو اسلام نے اجازت نہیں دیا. فرمایا نہیں، مسلمان ہونا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان بن جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہاں کچھ اسلام کا، کچھ غیر مسلموں کا، کچھ یہودیوں کا، کچھ باپ دادا کا رسم و رواج سب ملا کر کے زندگی گزاریں. دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اسلام چاہتا ہے کہ خالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ رب العالمین نے ہمیں اخلاص کا حکم دیا ہے، اور فَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی ٹھوس دین ہے. دین اسلام ذرہ برابر ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا. بنی اسرائیل نے ایک بدعت ایجاد کر لیا تھا، وہ تھی کہ بچڑے کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا، اور بچڑے کا تقدس ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. اے لوگوں، جن لوگوں نے بچڑے کو ایک بدعت ایجاد کی، یعنی ایک چیز کو دین اور عقیدے میں ملایا،
اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑا. فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. جن لوگوں نے یہ بچڑے کی بدعت ایجاد کی ہے ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرے گا اور اللہ رب العالمین آخرت میں دردناک عذاب. وکذالک نجزی المفترین. آئندہ بھی یہی سزا ہم دیں گے جو دین میں کوئی نئی بدعت ایجاد کر کے دین میں شامل کرے گا. تو خالص دین ہونا چاہیے، مسلمانوں کو خالص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ آیتیں جو میں نے پڑھی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. یہ سچے مومن کی یہ 5 نشانیاں اور صفات اللہ نے بیان کیا. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو حقیقت میں وہی ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وجلت قلوبہم، خوفت قلوبہم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وجلت. خوف ایک عام سا معنی ہے جس کے معنی ڈر کے آتے ہیں. آپ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، شیر اور چیتے سے ڈرتے ہیں، دشمن سے بھی ڈرتے ہیں، اس کو خوف بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ یخافون اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. لیکن یہاں لفظ وجل آیا ہے. یہ لفظ وجل جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ کسی کا ڈر اس سے خطرے کی بنا پر نہ ہو، کسی کا ڈر اس کے نقصان کی وجہ سے نہ ہو. کسی کی عظمت، اس کا جلال، اس کی اہمیت، جلال اور عظمت اور اس کے اہمیت اور عالی مقام و مرتبہ کی وجہ سے جو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ ادب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ الفت محبت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وجل. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن حقیقت میں وہی ہوتے ہیں. یہ لفظ انما آیا ہے اور انما کہا جاتا ہے حصر کے لیے، جس کا ترجمہ صرف. کیا مطلب ہوگا؟ صرف مومن صرف وہی ہوتے ہیں حقیقت میں. کون؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم لذکر اللہ. پھر ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل ہوتے، آمادہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی ان کے دلوں میں ڈر. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اس کے کئی معنی بتائے گئے. ایک بڑا آسان معنی یہ بتایا گیا کہ آدمی کے اندر کوئی کوتاہی دیکھی گئی. یہ ایمان کی صفت. کامیاب مومن، حقیقی مومن، کوئی انسان جو ہے آدم کی اولاد فرشتہ نہیں ہے، اس سے گناہ ہونا ہی ہے، کوتاہیاں ہو رہتی ہیں. کسی کے اندر آپ نے یا آپ کے اندر کسی نے کوئی دینی کوتاہی دیکھی، کمزوری دیکھی، اس نے آپ کو سمجھایا اور کہا بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. بس جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ نے اس سے ہمیں منع کیا ہے، اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو، وہ چیز آپ چھوڑ دیں. یہی اس آیت کا مطلب ہے. یہی ایمان والوں کی 5 نشانیوں میں سے پہلی نشانی اللہ نے بیان کیا. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو فوراً ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیں. سنن ترمذی وغیرہ کی روایت سنن میں تفصیل کے ساتھ ایک صحابی ہیں ابو مسعود البدری. ابو مسعود البدری بدری صحابی ہے رضی اللہ تعالی، بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، بدری صحابی. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ بدری صحابی بڑا خوش نصیب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر. اہل بدر پر میدان بدر میں جب جنگ سے فارغ ہوئے اور قربانیاں دی انہوں نے،
اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے ان کے اوپر اپنی نگاہ رحمت ڈالی، اور پھر ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بدر میں شرکت کیا ہے اعملوا ما شئتم، اللہ فرماتا ہے جو مرضی زندگی میں انسان کر ڈالے، اللہ تعالیٰ نے کرنے کے پہلے ہی ان کے سارے گناہوں کی مغفرت کر کے جنت کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ یہ بڑے اونچے صحابی ہیں، یہی ابو مسعود الانصاری۔ معلوم ہے کہ اللہ میرے بارے میں یہ بشارت ہے، لیکن اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب کوئی خطا انسان کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، اور کسی نے آ کر کے اب کو بتایا کہ اللہ نے اس سے منع کیا، قرآن نے منع کیا، اب اس کا دل دہل جاتا ہے۔ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے غلام بڑے بدماش تھے، جو غلاموں کافی اچھے خاصے غلام ان کے پاس تھے۔ اس زمانے میں غلام بہت زیادہ اس لیے رکھا جاتا تھا کہ پھر ان کو لوگ مزدوری کے طور پر لے کے جاتے، وہ مزدوری کرتا، مزدوری کرنے کے بعد دن بھر مزدوری لا کر کے اپنے آقا کو جمع کرتا تھا۔ یہ طریقہ ہوتا، ایک بزنس کاروبار تھا۔ بہت سارے غلام تھے۔ ایک دن سارے غلاموں کو اکٹھا کیے، غصہ دلایا اور سب کو لائن میں کھڑے کر کے ڈنڈا لیا اور سب کی پٹائی شروع کی۔ کہتے میں غصے میں اپنے غلاموں کو پٹائی کر رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے کسی نے میرا کپڑا پکڑا اور زور سے جھٹکا، فرمایا یا ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہم، ابو مسعود یاد رکھنا جتنا تم ان کو سزا دینے پر قدرت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تمہیں سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں میں غصے میں اپنے غلاموں کی پٹائی کر رہا تھا، لیکن جب کسی نے پیچھے سے زور سے جھٹکا اور کہا یا ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہم، تم ان پر جتنی ان کو سزا دینے کی طاقت رکھتے ہو اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں سزا دینے پر طاقت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کر کے دیکھا فَإِذَا هُوَ رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ غلام بہت بدماش ہمارے ہیں، میں بلا وجہ ان کی پٹائی نہیں کر رہا تھا، بڑے بدماش ہیں، میں ان کو کسی کام کا حکم دے کے جاتا ہوں اور پلٹ کر کے آتا ہوں تو سب کو بیٹھا پاتا ہوں، کام کیوں نہیں کیے؟ تو ایک زبان ہو کر سب مل کے کہتے ہیں آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، ویسے ہی چلے گئے تھے۔ میں کہہ کے گیا لیکن سب مل کے جھٹلا ڈالتے ہیں، ہم کچھ ان کو کہتے ہیں یہ انکار کر دیتے ہیں، یا خونوننی یہ چوری بھی کرتے ہیں، آدھا مال غائب ہو جائے گا، کس نے چنا ہے؟ نہیں آپ کو پتا ہی نہیں، اتنا ہی مال پہلے سے تھا۔ اب ایک دو کہیں تو ٹھیک ہے، پورے کے پورے تو بہت تنگ کیا، آج اس لیے میں پٹائی کر رہا تھا۔ اللہ رسول نے فرمایا دیکھو اگر تم ان کو سزا دے رہے ہو تو یاد رکھنا تین شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر تم نے ان کو سزا دیا، اتنی سزا دیا جتنے کے جرم ہیں، کانا کفاف اللہ کا، تو چلو نہ وہ پکڑے جائیں گے نہ تم پکڑے جائیں گے، اور اگر ان کا جرم زیادہ ہے، سزا تم نے کم دیا، یہ تیرے لیے صدقہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا اگر تم نے ان کو سزا دیا اور جرم سے زیادہ دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ان کا بدلہ دلوائے گا۔ یا رسول اللہ اگر میں نے سزا زیادہ دی تھی تو ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ رسول فرمائے ہاں وہ یوم الدین ہے، عدل انصاف کا دن ہے۔ فوراً کہنے کے یا رسول اللہ اگر غلاموں کے مارنے پر بھی ہمارا حساب کتاب ہوگا تو آپ گواہ رہیں جتنے غلام ہیں میں نے سب کو آزاد کر دیا تاکہ اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہی نہ ہو۔ یہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، آپ سود لے رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، کسی نے ٹوکا بتایا بھائی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کتاب و سنت میں یہ بدعت اور ناجائز ہے، تو اگر اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے تعویل کر رہے ہیں تو کہا جائے کلمہ تو ہے لیکن ابھی دل میں ایمان نہیں اتر، حقیقی مومن تو نہیں بن سکتے۔ آپ نے اللہ کا فرمان سن کر کے حجت بازی شروع کر دیا، اور اس سے بدترین وہ لوگ ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہقی کتاب الزہد الکبیر کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سب سے محبوب کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ہے، سب سے محبوب کلمات۔ وَأَبْغَضُ الْكَلَامِ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین کلمہ، سب سے بدترین بات جو انسان اپنے زبان سے نکالتا ہے وہ یہ کہ تمہارے اندر کوئی عیب دیکھا کسی مومن بھائی نے اور اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ گناہ، یہ غلط چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، تو آپ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے چلو چلو آپ علیک بنفس، اپنی فکر کرے، ہماری فکر نہ کرے۔ اس کا مطلب اس نے اتنی بدترین بات کہی، کیوں؟ اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا، اللہ کا حکم پیش کیا گیا، لیکن آپ نے حجت بازی، حق قبول کرنے سے انکار، دل میں کبر اور غرور، شیطانی وساوس کی بنا پر آپ نے اللہ رب العالمین کا نام، حکم، فیصلہ سن لینے کے بعد بھی آپ نے قبول نہ کیا۔ تو بڑی اس کی مثالیں ہیں۔ اب مثال ایک مثال دینے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ سب سے پہلی صفت حقیقی مومن بننے کے لیے کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ اکبر، جب دل اللہ کا نام لیا جائے۔ آج کون بے نمازی نہیں جانتا کہ واقعی نماز فرض ہے؟ شروع سے لے کر کے آخر تک قرآن نماز سے بھرا پڑا ہوا ہے، آدمی سنتا ہے لیکن بس بھائی نماز مولوی صاحب نے پڑھ لیا تو کون سا بڑا کام کیا، مولوی صاحب تو فلم دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، ان کی بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، ان کا بیٹا ایسا ہے، اپنے غریبہ میں منہ جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا شیطانی کام کر رہا ہے۔ کون سا ایمان ہے دوستو؟ ذرا بتاؤ، کون سا مومن ہے؟ صرف فاتحہ دینے والا، 40واں تیجے کا کھانا کھانے والا، کون سا مسلمان ہے وہ؟ سوچو ذرا سا، حقیقی مومن یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا حکم پیش کیا جائے تو اس کا دل ڈر جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر اس کا دل، اس کا نفس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ حقیقی ایمان کی نشانی ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے دل میں مزید شوق و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایمان نے، قرآن و سنت کی باتوں نے، اللہ کی کتاب نے، قرآن کی آیات نے ان کے دل کے زنگ کو دور کر دیا، غفلت کو دور کر دیا۔ اب اس سچا مومن ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو جانا چاہیے اور ایمان اور یقین اس کا بڑھ جانا چاہیے۔ اب ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، خالص ایمان نہیں، حقیقی ایمان نہیں، ان کو تو توحید کی باتیں بیان کی جائیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کا رنگ بدل جاتا ہے، غصہ ہوتے ہیں، مجلسوں سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں اور زیادہ غصے میں آئیں گے، ایسے بڑبڑائیں گے وہاں بھی بات کر رہا ہے۔ ذرا سوچو، وَإِذَا ذُكِرَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات، کتاب اللہ کی آیات، نبی کی احادیث، دین کی باتیں بیان کی جائیں اور آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی جو آپ کے اندر نہیں ہے تو دل میں شوق پیدا ہو اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ایسی محفل میں آیا کہ جو کمزوری تھی آج ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو گئی، اپنی اصلاح کرے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے بہت ساری آیات میں اور حدیث میں ایمان کے اضافہ ہونے کا اور زیادتی کا بیان
مذکور ہے صرف ایک واقعہ، ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، احمد بن حنبل وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ صحابی کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے محفل میں جانے سے رک گیا اور کافی دن تک آپ کی مجلس سے غائب رہا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا لوگوں کیا بات ہے، حنظلہ نظر نہیں آ رہے ہوں؟ اور حنظلہ کون ہے؟ کاتب رسول، ان کا لقب کیا ہے؟ کاتب رسول۔ نبی علیہ السلام کو کچھ لکھوانا ہو تو انہی کو اللہ رسول بلایا کرتے تھے، اور اللہ رسول فرماتے لکھو، یہ آپ لیٹر لکھتے، قرآن کی آیات لکھتے، دستاویز تیار کرتے، اسی لیے ان کا لقب ہے کاتب رسول۔ اللہ کے رسول کے اتنے قریب رہ کر کے اللہ کے رسول سے دور ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کیا بات ہے، کئی روز ہو گئے حنظلہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے میں اپنے بھائی کی خبر لوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ حنظلہ کہتے ہیں پہنچتے ہی حضرت ابو بکر نے کہا یا مالک یا حنظلہ، تو حنظلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں غائب ہو؟ تو میں نے کہا یا ابا بکر نافق حنظلہ، تو اصل بات یہ کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول کی مجلس سے منافق کہاں جائے؟ صدیق اکبر کی پاؤں تلے ما تقول کیف ذلک یا ابا حنظلہ، یا حنظلہ یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ ما تقول، یہ تم کیا بک رہے ہو؟ تم منافق ہو گئے؟ اللہ کی قسم حنظلہ منافق ہو گیا؟ نہیں، مجھے نہیں یقین پڑتا کہ تم منافق ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کننا نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیذکرنا بالنار والجنۃ کأننا رأی عین۔ اللہ کے رسول کے جب مجلس میں رہتے ہیں وہ قرآنی آیات جس میں جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، وہ قرآنی آیات جس میں حشر و نشر کا تذکرہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی احادیث جس میں جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، جب آپ ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا ہائی ہو جاتا ہے، یقین اتنا اونچا ہے کأننا رأی عین، معلوم پڑتا ہے کہ یہ جنت و جہنم ہمارے سامنے ہے، اور حشر کے میدان میں کھڑے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دے رہے ہیں۔ لیکن فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ، لیکن جب نبی علیہ السلام کی مجلس سے واپس آتے ہیں آفسنا الازواج والاولاد والضیعات، جب گھر میں آئے بیوی بچوں کے معاملے سے ملے اور اپنے کاروبار میں لگ گئے تو ہمارا ایمان وہ باقی نسینا کثیرا، وہ بہت ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتی ہے، بہت ساری کیفیات، کچھ ذہن سے بات نکل جاتی ہے، وہ بورجھا جاتے ہیں، وہ کیفیت باقی ہی نہیں رہتی جو اللہ کے رسول کی محفل میں تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا قد وجدت ذلک، ارے اچھا کیا بھائی تم نے یاد دلا دیا، قد وجدت ذلک، یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نفاق ہے۔ اس کا مطلب کہ نافق ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ منافق اپنے کو منافق ہوشیار سمجھتا ہے، ہم بڑے ایڈوانس ہیں، اسمارٹ ہیں، سمجھے نا، مومن ہی ڈرتا ہے، ورنہ منافق تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بہت ہی زیادہ ہوشیار، سب کا سمجھتا ہے سب کو ہم الو اور بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ابو بکر کہتی ہیں قد وجدت ذلک، مجھے بھی ایسا ہوتا ہے، نافق ابو بکر، اس کا مطلب ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ بڑی بات بڑھی، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا حنظلہ رونے سے کام نہیں بنے گا، اٹھو، اگر یہی نفاق ہے تو ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول موجود ہیں، ابھی علاج ہو جائے گا ہمارا، چلو اللہ کے رسول سے پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو بکر حنظلہ کو لے کے پہنچے، اللہ کے رسول سے سلام کیا، اللہ کے رسول نے فوراً پوچھا حنظلہ کہاں تم رہ گئے؟ یا رسول اللہ نافق حنظلہ، تو حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ منافق ہو کے کیا کہتے سبحان اللہ؟ ایسا منافق ہوتا ہے؟
ہاں لقسل ہو گیا. کیا ہوا؟ اتنے میں ابو بکر بول پڑے یا رسول اللہ میں بھی ویسے ہو گیا جیسے یہ ہمارا بھائی حنظلہ. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ نکون عندک فیذکرنا بالنار والجنہ کأننا رأی عین فإذا خرجنا من عندک آفسنا الازواج والاولاد والضیعات. بیوی بچوں میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے، نصیرا کثیرن، بہت ساری چیزیں بھول گئے، اور وہ ایمانی کیفیت جو آپ کے پاس سے لے آئے تھے وہ نہیں. اب معلوم پڑتا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی، لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے جو آپ کی مجلس میں تھا ہوتا تھا. آن نے فرمایا ماشاء اللہ یہی تو ایمان ہے. یا حنظلہ یا حنظلہ لو تکونا لو دمتم ما کنتم علی ما کنتم عندی لو دمتم یا لو تدومون علی ما کنتم عندی لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم. اللہ سبحانہ. اے حنظلہ یاد رکھنا اگر تم جو کیفیت ہماری مجلس میں ایمان کی رہتی ہے جہاں اللہ کی آیات نبی کی حدیث سننے کو ملتی ہیں، یہی کیفیت یہاں جانے کے بعد رہے تو اللہ کی قسم تم بستر پر سو لیٹو گے تو فرشتے تم سے مصافحہ ملانے کے لیے تمہارے بستر پر آ جائیں گے. وفی طرقکم، اور اگر تم بستر پر نہیں راستے میں چلو گے تو راستے میں بھی سلام کرنے کے لیے فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے. لیکن یا حنظلہ تو ساعتن فساعتن ساعتن فساعتن ساعتن فساعتن 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. یہی تو ایمان کی کا کمال ہے کہ جب ایسی محفلوں میں بیٹھو گے سنو گے دین کی باتیں تو تمہارا ایمان ویسے ہوگا جیسے ہمارے پاس رہتے ہو، اور جب دینی مجلسوں سے ہٹ کر کے چلے جاؤ گے دنیا داری میں لگ جاؤ گے تو ایمان وہ تمہارا ہوگا جو تمہارا ابو بکر اور حنظلہ تمہارا ایمان ہو جاتا ہے. ایمان کا اسی چیز کا نام ہے. اسی لیے میرے بھائیو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ذرا سوچیں کتنا افسوس ہے کچھ لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے نہیں مسجد میں نماز پڑھو بھی چپ کے چلے آؤ. کون بیٹھ کر کے کون بیٹھے وہاں؟ بڑا مزاج ہے. ارے ملا ہی لوگوں نے تو سب کو بگاڑا ہے. یہی کہیں گے نا یہ کرو وہ کرو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ان کو کیا بس یہ اللہ اگر ملا کو صرف مسجد تک کی خبر ہے، باہر زندگی کیسے گزارنا وہ ہم مسٹر لوگ جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں اور السلام علیکم بجائے گڈ مارننگ کرتے ہیں. چھینک آ گئی تو بدبخت الحمدللہ ایک بجائے سوری بولتا ہے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا ہے. جب دینی محفلوں سے یہ نفرت ہوگی، علماء سے اتنی نفرت تم کرو گے جن سے دین سیکھنے کو ملتا ہے، جن سے کتاب و سنت سننے کو ملتا ہے، ان سے تم یہ نفرت کرو گے پھر حشر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، وہی حشر ہوگا جو ہوگا، وہی تم کرو گے جو کر رہے ہو. تم کو قرآن سننے سے نفرت، گانا سننے سے بڑی محبت ہے، دینی محفلوں سے نفرت ہے، فلمیں دیکھنے سے بڑی محبت ہے، دینی اجلاس سے نفرت ہے، پارکوں اور کلبوں میں ٹکٹ لے کر کے جانا کا بڑا شوق ہے، کہیں درس قرآن ہو بڑا بھاری پڑتا ہے، مشاعرہ ہو تو گرچہ ہندی ہو ٹکٹ لے کر کے فرنٹ چیئر چاہیے. بدبخت سوچو کون سا ایمان کا مزہ ملے گا؟ کون سا ایمان ہے؟ حقیقی ایمان تو یہ ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ کی آیت سنو گے نہیں تو ایمان زندہ کیسے رہے گا؟ دنیا کی ہر چیز سے ایمان مرجھاتا ہے، صرف کتاب و سنت سننے سے دین بڑھتا ہے، دینی محفلوں میں ایمان بڑھتا ہے،
وہ شیطانی جگہوں میں ایمان جو لے کے جاتے ہو وہیں چھوڑ کر کے آ جاتے ہو، ایمان پا کے گھٹ جاتا ہے وہاں۔ تو بھائی جو اصل چیزیں وہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے 90% لوگ کتاب و سنت سننا نہیں چاہتے، تو ذرا بتاؤ پھر ایمان کیسے تازہ رہے گا؟ کون سا ایمان ان کے پاس باقی رہے گا؟ اور کون سا ایمان تازہ کرنے اور اس کو جلا بخشنے والی چیز، کون سی چیز اس کو آمادہ کرے گا؟ ہاں یہ کرو، یہ اللہ کا فرض ہے۔ میرے بھائیو، یہ ساری بدعنوانیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ حقیقی ایمان کو پیدا کرنے والی چیزوں سے ہمیں بہت دوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہمیں پیدا کر دے۔ نمبر 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ہر معاملے میں، دین کہو دنیا کہو، تو کس پر توکل؟ اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر توکل۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے اہل علم نے نقل کیا، ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل ہو اللہ کی ذات پر۔ توکل کا مطلب آپ جائز کوشش کریں، جائز اسباب اور وسائل اپنائیں، اور سارے اسباب اور ذرائع اپنا لینے کے بعد اب کہیں اللہ تعالیٰ جو انسانی اسباب تھے میں نے اپنا لیا، اب اس کے بعد کام بنانا کس کا کام ہے؟ تعویذ کا۔ تیرا نہیں، ہم کہاں کہتے ہیں یہ پورے چلے، پاکٹ مار دیا، تعویذ گلی میں رہ گئی، ہاں چلی گئی، کچھ نہیں حفاظت کر سکا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب آپ فیصلہ کر لیں، ساتھیوں سے سارے معاملات درست ہو کر لیں، سارے اسباب اپنا لیں، اس کے بعد کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ذرا غور سے کرو۔ سب سے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ، ایک مشک پانی اور ایک تھیلا کھجور لیا، اور جہاں آب زمزم آج ہے کنواں، وہیں وادی میں آباد کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا جتنا حکم تھا انتظام کیا نا، جتنا تھا۔ اب اونٹ تو نہیں لے کے آئے تھے، ورنہ پورا تھیلا لے کر کے آتے، 3-4 کنٹل جتنا لا سکتے تھے لائے، پانی رکھ دیا، کھانا رکھ دیا۔ اس کے بعد جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ کو نہیں بتایا کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، نہیں بتایا۔ کیوں؟ ایک عورت ذات گھبرا جائے گی، ڈر جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت ہاجرہ نے بھی سمجھا شاید کہ کہیں جا رہے آئیں گے، لیکن ان کے جانے سے اندازہ لگا کہ شاید یہ ہم لوگوں سے تنگ آ کر کے ہمیں ہمارے شیر خوار بچے کو یہاں چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ بڑی تیزی سے دوڑی اور حضرت ابراہیم کو پکڑا۔ الی من ترکتنا یا سیدی، ہمارے شوہر معلوم پڑا ہے ہم کو یہاں لاوارث چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھا، کوئی آگے بڑھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ہاجرہ دوڑ کر کے آگے سے کھڑی ہو کے راستہ روک لی۔ آپ الی من ترکتنا، یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان نظر آ رہا ہے، یہاں کوئی مکان ہے، نہ کھانے پینے کا سامان، اب کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ رسول نے فرمایا الی ربنا، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے رب کے حوالے کر کے۔ یہ توکل ذرا دیکھو، الی ربنا، ہم اپنے رب کے حوالے تم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم کا توکل اور ادھر ایک خاتون کا توکل ذرا دیکھیں۔ ابھی تک حضرت ہاجرہ روک رہی تھی اور پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر آپ کس کے حوالے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ نے سنا کہ کہہ رہے الی ربنا، تو راستہ چھوڑنے کا آپ جائیے۔ اذا لن یضیعنا ربنا، اگر ہمارے رب کے حوالے کر کے جانے تو ہمارا رب انشاءاللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا توکل ہے۔ آخرکار جیسے تم نے توکل کیا، اتنا بڑا عرب ملک، کتنے ممالک، صرف اسی ایک خاتون کے توکل کا نتیجہ جو پیدا ہوا، نتیجے کی توکل کی برکت، یہ پوری عرب قوم جو ہے انہی اسماعیل کے، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل سے پیدا ہوئے ہیں۔
زمزم ان کی برکت سے، خانہ کعبہ کی تعمیر ان کی برکت سے، مینا ان کی برکت سے، پتھر بھی مارنا ہے تو ان کی برکت سے، قربانی بھی کرنا ہے تو ان کی برکت، برکت ہی برکت۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک خاتون کا توکل تھا۔ دوسرا توکل ذرا دیکھیں میرے بھائیو، توکل ہی توکل ہے، لیکن اسباب اپنا لینے کے بعد، سارے اسباب اپنائیں اور اس کے بعد بات جب اپنا لیں، کہیں کام بنانا اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے یہ مثال کافی ہے ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ بہت ساری ایسی مثالیں قرآن میں حدیث میں موجود ہیں کہ جہاں انسان سچا توکل کرتا ہے۔ آج توکل ہم سے ختم ہو گیا، توکل مادے پر زیادہ ہے، اپنی قوت پر، اپنے علم پر، اپنے ہنر پر، اپنے پیشے پر، اپنی بزنس پر اور اپنے کمپنی پر کچھ زیادہ بھروسہ آ گیا، اور کہیں مصیبت بھی آئی تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ان کو نہیں آتی، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ان کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی پاکٹوں سے پرچیاں نکلی۔ یعنی پہلے تو کم سے کم مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے، اب تو مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرنے کے بجائے تعویذ لینے کے لیے آدمی بھاگتا ہے۔ پرچیاں یعنی تعویذیں پاکٹ سے بابا نکال کر کے دیتے، بابا دیتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب حضرت جبرائیل امین آئے، حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ابراہیم کی بیوی، ان کے بیٹا اسماعیل کی ماں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل کو اللہ نے سب بتایا، لیکن پوچھتے الا من وکلکما، کیسے تمہارے شوہر تھے؟ اللہ امتحان ذرا دیکھو، الا من وکلکما، ارے ہاجرہ تم عورت ذات، یہ تمہارا دودھ پیتا بھی بچہ، تمہارا شوہر ابراہیم نبی ہو کہ کس کے حوالے تم کو کر کے چلا گیا؟ الا من وکلکما، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ شوہر کی شکایت کرنے کے بجائے کہتے ہیں وکل الی ربنا، ہمارے شوہر ہم کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے، ہمارے بچے کو لاوارث کر کے نہیں گئے، الی ربنا، ہمارے رب کے حوالے ہمیں ہمارے بچے کو کر کے گئے ہیں۔ پھر جبرائیل امین نے کیا کہا؟ ماشاء اللہ وکلکما الی کافن، تو بڑی اونچی ذات کی طرف حوالہ، بڑی اونچی ذات کے حوالے ابراہیم نے کیا ہے تم کو، اور کبھی وہ ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو توکل ہونا چاہیے۔ نمبر 4 میرے بھائیوں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز ساری مشکلات کا حل۔ مصیبت ہو تو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نبی علیہ السلام کان اذا حضبہ امر، سارے ٹینشن کا، ساری مشکلات اور تنگیوں کا علاج ہے نماز۔ نبی علیہ السلام ارشاد، حدیث کے اندر آتا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا، کان اذا حضبہ امر، جب کسی معاملے میں آپ پھنس جاتے تھے اور کوئی ٹینشن اور الجھن کا معاملہ آتا تو وضو کرتے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کا قصہ بار بار سنا ہوگا، جب فرعون نے دربار میں ان کو پکڑا، ان کی عصمت دری کرنے کے لیے سوچا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اے اللہ جب تک میں بیٹی تھی اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی بہن تھی، ہم نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، ہمارے باپ نے میری شادی کر کے تیرے نبی ابراہیم کی بیوی بنا کر کے دیا، نکاح کر کے، ہم نے اپنے شوہر والی ہو جانے کے بعد ہم نے کبھی شوہر کی خیانت نہیں کیا، ہم نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا۔ اللہ آج یہ ظالم بند کمرے میں فرعون ہماری عصمت دری کرنا چاہتا، اللہم اکفنی شر ھذا، اللہ تعالی اس ظالم کے شر سے بچا لے۔ کہا جاتا ہے کھڑی ہوئی نماز پڑھی اور دعا مانگی، اللہ اکبر، ساری مشکلات کا حل۔ میرے بھائیو، نماز، ایک تو ہم نماز پڑھتے نہیں اور نماز میں آگے بھی تو کیا ہوا، جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی ثنا، تیرا دل تو ثنا میں آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہماری نماز بھی کچھ ایسے ہی رہ گئی ہے، ورنہ نماز ساری مشکلات کا حل ہے۔ کسی فرصت پر انشاءاللہ بتائیں گے۔ حضرت سارا کہتی جیسے میں نے کہا اللہ اس ظالم کے شر سے بچا لے،
اللہ تعالیٰ نے بچایا، لرزہ طاری ہوا، کم وقت منہ کے بل گشی کھا کے گر گیا، ہاتھ پیر 3 مرتبہ کیا، اور تینوں مرتبہ اللہ نے اس کو ناکام کیا، اور میں نے صرف رب کو پکارا، اللہم اکفنی شر ھذا الظالم، اللہ اس ظالم کے شر سے مجھے بچا لے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہاجرہ جب واپس آئیں تو حضرت سارہ کے ساتھ روک رہا تھا، جب آنے لگی تو فرعون نے ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا، نہیں لاؤ تمہاری یہ خدمت کرتی رہے گی۔ میرے بھائی ساری مشکلات تو حل، نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، حضرت ابو ذر، اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا تھا 2 غلام آئے ہیں تو 1 غلام دے دیں گے نا؟ ہاں اللہ کے رسول بالکل دے دوں، اللہ کے رسول دے دوں گا، لیکن ان دونوں میں سے پسند کر لو۔ ایک بڑا موٹا تازہ ہٹا کٹا تھا، دوسرا ذرا کمزور تھا۔ نہیں ابو ذر نہیں، اللہ کے رسول میں جو غلام لے جانا ہے تو آپ کے پسند کریں، آپ جو پسند کریں گے وہ لے کے جاؤں گا۔ امام ترمذی نے شمائل کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر نقل کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اگر میری پسند کا لے کے جاؤ گے تو یہ امانت ہے، امانت جو ہے بڑی مشورہ امانت ہے، میں تو اخترها خود ہادا، یہ جو کمزور ہے اس کو لے کے جاؤ، کیوں فإنی رأیتہ یصلی، چونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آج داماد ڈھونڈتا ہے تو آدمی مال والا ہو، نماز بعد میں ہو جائے گا، بیوی کمانے والی ہو، دلہن جس سے مگیتر، پھر نماز نہیں کرتے تو سب بات کی باتیں ہیں، تو گھر میں کون سی برکت آئی؟ اللہ رسول غلام بھی رکھا تو کیسا رکھا؟ پسند کیا نمازی، تاکہ یہ نماز پڑھے گا تو گھر میں برکت آئے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے رات بھر ہمارے گھر میں برحمتیں نازل ہوتی رہیں، اس کا طریقہ کیا نکالا تھا؟ رات کے 3 حصے بنا لیتے، ایک حصہ کہتے ہم اور بیوی دونوں سوئیں گے، غلام کو کہتے تم پڑھتے رہو۔ اب ایک حصہ جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے اب میں پڑھوں گا، بیوی کو تو تم سوتی رہو، اب میں پڑھوں گا۔ دوسرا حصہ کون پڑھتا؟ حضرت ابو ہریرہ۔ پھر تیسرا حصہ کون پڑھتا؟ بیوی، یا اس میں کوئی تبدیلی کرتے، لیکن کہتے پوری رات بھر ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی نماز، یا تو غلام یا میں یا ہماری بیوی، تاکہ کوئی رات کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ رب کی رحمتوں کا نزول بند ہو سکے۔ نماز ہی سب چیز تھی، اور ہم نے سب سے آخر میں کیا رکھ دیا؟ نماز۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی خوبی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی۔ نمبر 5 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، رزق حلال، ہمیشہ اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ 5 صفات ہو گئی۔ نمبر 1 اللہ کا نام لیا جائے تو بس مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اللہ کا معاملہ جہاں ہے گردن جھک جائے۔ نمبر 2 اللہ تعالی کی آیات، دین کی باتیں سننے کے بعد ایمان کا تازہ ہونا۔ نمبر 3 اللہ تعالی کے ذات پر توکل۔ نمبر 4 اقامت صلاۃ، اور نمبر 5 اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا۔ ہو گئے نا؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی اصل میں سچے اور حقیقی مومن ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہر آدمی اپنا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور کسی ہسپتال میں جا کر کے ایکسرا کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ 5 علامتیں خوبیاں کتنا کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہر انسان اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، محاسبہ کرو۔ چلو حق، پھر لہم درجات عند ربہم، اللہ ان کے لیے جنت میں بڑے بڑے درجات۔ نمبر 3 ورزق کریم، اور بڑی عزت والا رزق اللہ ان کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر 5 چیزیں پیدا ہو جائیں، تاکہ ہم بھی حقیقی مومن بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا لے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔